ہیملیٹ کے جتنے بھی میرے بزرگ میرے بھائی جنہوں نے آج کے اس ایونٹ میں اس وقت تک بیٹھ کے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ تمام لوگوں کو اس شاندار ایونٹ کے اوپر اور اس وقت تک یہاں پنڈال میں بیٹھنے کے اوپر بہت بہت مبارک ہو۔ رستے میں جن جن لوگوں نے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کا استقبال کیا، ان تمام احباب کا ہم دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا لمبی بات نہ کروں، جو باتیں ہو چکی ہیں ان کو رپیٹ نہ کروں۔ سب سے پہلے میں اپنے اس بھائی کا اگر ذکر نہ کروں، میرا بھائی محسن کہیں قریب ہے جی، یہ مجھے فخر ہے اپنے اس بھائی کے اوپر کہ یہ انتہائی سلجھا ہوا اور سمجھدار ایک انسان ہے، نوجوان ہے۔ یہ بڑا مشکل وقت تھا کہ جب پوری ریاست کے اندر ٹیرف تو چینج ہو گیا اور وہ نوجوان جس کی تصدیق ہر ممبر نے کر دی ہے کہ پہلے دن سے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اپنی پوری ٹیم کو لے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور جب ایک کامیابی حاصل ہوئی اور منگلہ ہیملیٹ کے لوگوں کو سابقہ ریٹ کے حساب سے بھی لانے شروع ہوئے، تو اس وقت اس نوجوان کی ہمت کی داد دی جائے، اگر وہ اس کو یاد نہ کیا جائے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ میں یہ کہوں گا پوری ایکشن کمیٹی کے ساتھ یہ رابطے میں تھا، لیکن میں یہ کہوں گا میرے ساتھ مسلسل یہ رابطے میں تھا۔ اور مجھے فخر ہے اس نوجوان کے اوپر کہ جس طریقے سے، جس سلجھے ہوئے انداز سے اس نے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیہاف پہ میں جو اس سے بات کرتا تھا، اس نے من وہ بات تسلیم کی۔ حالانکہ آپ لوگوں کا بڑا پریشر تھا اس کے اوپر کہ بھئی یہ کیا، ریاست کے اندر تو ٹیرف کم ہو گیا، منگلہ کا ٹیرف کم کیوں نہیں ہو رہا، بڑا مشکل وقت تھا۔ لیکن یہ انتہائی ذمہ دار نوجوان ہے، اس نے ہماری پالیسی کو سمجھا۔ اور میں ایک بات اور بھی یہ کہہ دوں کہ بے شک ہمارے حکمران کریڈٹ لینے کی کوشش کریں، ہمارے منسٹر صاحبان کریڈٹ لینے کی کوشش کریں۔ یاد ہے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کریڈٹ کوئی نہیں لے سکتا، کریڈٹ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی لے گی اور کریڈٹ آپ لیں گے۔ یہ کریڈٹ محسن اور اس کی پوری ٹیم جو منگلہ کی ہے، منگلہ ہیملیٹ کی ٹیم ہے، یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے اور آپ لوگوں کو جاتا ہے، کسی حکمران کو یہ کریڈٹ نہیں جاتا ہے، یہ جو ٹیرف کم ہوا ہے۔ اب جو اس کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ آپ کے جو سابقہ بلات ہیں، بالکل میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیہاف پہ میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب سے وہ ٹیرف ریاست کے باقی لوگوں کو لگا ہے، اسی دن سے وہی ٹیرف آپ کے سابقہ بلات پہ لگے گا۔ اور سابقہ بلات چاہے وہ ڈومیسٹک ہیں چاہے وہ کمرشل ہیں، آپ 36/7 میں جمع کرائیں گے، کوئی آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ ایک ریاست کے اندر دو قانون نہیں ہو سکتے، اسی قانون کے مطابق جس کے مطابق ریاست کے اندر تقریباً 13 مئی 2024 جو ٹیرف لیا گیا، اسی 13 مئی 2024 کا جو ٹیرف ہے وہی منگلہ کے لوگوں کو، منگلہ ہیملیٹ کے لوگوں کو 13 مئی 2024 سے جو بلات آپ کے بنتے ہیں ان پہ وہی ٹیرف لگے گا۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، اور انشاءاللہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کا پورا پہرا دے گی۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی کیونکہ میں آ رہا تھا ڈیسائیڈ کیا کہ رات کے دیر جو لیٹ آورز ہوتے ہیں اس پہ یہ گاڑیاں لے کے آتے ہیں، اور جو منگلہ کا جو ڈیم ہے جس کی جو پروٹیکشن وال ہے جس کے اوپر یہ پتھر لگا ہوا ہے، یہ پتھر وہاں سے چرا کے اس کی کرش بنائی جاتی ہے۔ تو میں آج اسپیشلی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ وہ اس ایشو سے باخبر ہے۔ ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ پابندی لگائی تھی، لیکن اب دوبارہ وہی پتھر دوبارہ اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کی کرش بنائی جا رہی ہے۔ اور وہ جو پروجیکٹ
جس کے آگے پورے میرپور کے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ایک عذاب بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے کل وہ پروجیکٹ ڈیمیج ہوتا ہے تو میرپور کے لوگ کہاں جائیں گے؟ لہذا چیف جسٹس سپریم کورٹ میں اسپیشلی یہ نام لے کے میں نیم میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے, فوری طور پہ اس پر عمل درآمد کرایا جائے بصورت دیگر اس پروجیکٹ کو, اور میرپور کے ملک کا جتنے بھی علاقے ہیں ان سب کو جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے. وولٹیج کی جہاں بات ہوئی تفصیلاً بات ہو چکی ہے کہ یہاں جتنے بڑے فلاسفر ہمارے جو منسٹر صاحبان بیٹھے ہیں میں کہوں گا جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ان کی عزت مقررین کر کے میں اب اور مزید عزت نہیں کروں گا, میں پھر ان کو تھوڑا سا ادب سے ہی مخاطب کروں گا کہ یہ جو آپ جاہلانہ باتیں چند ووٹوں کی خاطر, لیکن یہ آپ کی خام خیالی ہے. عوام باشعور ہو چکی ہے, عوام یہ سمجھتی ہے جو بات امتیاز اسلم صاحب نے کہی کہ جب بجلی 70 روپے تھی تب بھی وولٹیج آپ کو یہی ملتی تھی, تب بھی لوڈ شیڈنگ اسی طرح ہوتی تھی. آج بجلی سستی ہو گئی ہے تب بھی وولٹیج اسی طرح ہے اور آپ کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ اسی طرح ملی. لہٰذا یہ کلیئر کٹ بات ہے, آپ لوگ یہ ذہن نشین کر لیں کہ بجلی سستی ہونے سے وولٹیج اور لوڈ شیڈنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ٹیکنیکلی میں بات کر رہا ہوں, محکمہ برقیات کا پورے برقیات کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ بجلی سستی ہونے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وولٹیج کم ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو جو جرمانہ آپ کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں. ہاں اس کے اندر ایک اور چوری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محکمہ برقیات کا نارمل کا بجٹ ہوتا ہے, ہر محکمے کا نارمل کا بجٹ ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ کا بجٹ الگ ہوتا ہے. نارمل کا بجٹ محکمہ برقیات کا وہ بجٹ ہے جس کے اندر ہر سال یہ لائن مینٹیننس کے نام پہ کروڑوں روپے جو ہے یہ ہر ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. سنے ہوئے نا یہ بات؟ تو اگر یہ وہ پیسہ اس پہ ڈاکہ نہ ڈالتے اور ہر سال آپ کے ٹرانسفارمر بھی بڑھائے جاتے, آپ کی جو لائنیں ان کو اپ گریڈ کیا جاتا, تو آج وولٹیج کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کو آپ کبھی بھی فیس نہ کرتے. یہ قصور بھی سارا حکومت کا اور محکمہ برقیات کا ہے کہ انہوں نے کرپشن تو کی, کروڑوں کا بجٹ ہر سال استعمال کیا لیکن اپنے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا. لہٰذا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری ڈاکے آپ ڈالیں اور عوام جو ہے وہ اس لو وولٹیج کے عذاب سے گزرے, لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے گزرے. کسی بھی صورت ہم آپ یہ چیز قبول نہیں کریں گے. آپ کو اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا, آپ کو اس وولٹیج کا حل نکالنا پڑے گا. اگر آپ اس وولٹیج کا حل نہیں نکالیں گے تو لوگ آپ کو ان سڑکوں پہ نہیں چلنے دیں گے. یہاں پہ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی محنت سے آئی ایس کو کا جو یہ ایک پورا ایک فیڈر تھا یہ اب آزاد حکومت کے پاس محکمہ برقیات کے پاس چلا گیا. تو کلیئر سی بات ہے کہ جہاں پہ آپ نے سیاسی رشوت کے لیے اسی بجٹ کے اندر 1300 1200 500 پوسٹیں رکھی ہیں لوگوں کو سیاسی رشوت دینے کے لیے, تو یہ بات بتائیں کہ سسٹم تو آپ کے پاس آ گیا, اس کے لیے اس کو چلانے کے لیے آپ نے ابھی تک یہاں پہ اسامیاں کیوں نہیں فائنل کی تاکہ وہ لوگ جو یہاں پہ جن کا ذکر کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سٹاف یہاں پہ موجود ہے کہ وہ اپنی ہمت سے زیادہ یہاں پہ کام کریں. لیکن حکومت کی اور محکمہ برقیات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پہ اس فیڈر کے مطابق یہاں کا عملہ تعینات کیا جائے تاکہ لوگوں کو بر وقت ان کی کمپلین جو ہے وہ حل کی جا سکے. اب میں جناب وزیر اعظم صاحب کی طرف پہلے جاؤں گا. ان کی میں تازہ آپ کو ایک جھوٹ تو وہ اتنا بولتے ہیں کہ جتنا کوئی کیا ہے وہ اس سے بھی وہ پرے ہی ہیں, میں کیا بات ان کی کروں. ابھی ریسنٹلی ایک بیان انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, کل پرسوں میں نے دیکھا, نعیم چغتائی صاحب ہیں صحافی کوٹلی کے, آپ جانتے ہوں گے, وہ ان سے صاحب کا سوال کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو بڑے دعوے کیے تھے کہ جنہوں نے کرپشن کیا تو میں ان کو لٹکاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, تو آپ یہ بتا دیں کہ پچھلے سال 2 سال پہلے ایمبولینسیں خریدی گئی تھی, کروڑوں روپے اربوں روپے کی ایمبولینسیں خریدی گئی تھی اور جن کے اندر بہت بڑی کرپشن ہے, اور وزیر اعظم صاحب کے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اس لیے کہ ان کو صرف اپنے اقتدار کو بچانا ہے تاکہ کوئی منسٹر ناراض ہو گیا جس کا کوئی بیوروکریٹ رشتہ دار ہے تو ان کو ووٹ جو وہ نہیں دے گا یا ان کے خلاف عدم اعتماد آئے گا, صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. وہ جو اتنی بڑی کرپشن محکمہ صحت کے اندر ہوئی ہے کہ وہ ایمبولینسوں کے اندر جو کروڑ روپیہ کھایا گیا ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے, اور وزیر اعظم صاحب بڑے اعتماد سے
یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب میری بات جو میں نے کیا اس کو اسی طریقے سے چلایا جائے، ہم نے احتساب کا محکمہ بنایا ہوا ہے، وہ کیس ہم نے احتساب میں بھیج دیا۔ اب مزے کی بات سنیں، کیس تو آپ نے احتساب میں بھیج دیا لیکن چیئرمین احتساب بیورو ہے نہیں ہے۔ اس وزیر اعظم سے کوئی پوچھے کیا آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو عوام ہے یہ بھیڑ بکریاں، ان کا دماغ نہیں ہے، یہ تمہارا جھوٹ نہیں سمجھتے کہ تم کیا جھوٹ بول رہے ہو؟ کیا چیئرمین احتساب بیورو ہم نے بنانا ہے یا تم نے لگانا ہے؟ جس وقت تم نے یہ 2 نمبر بجٹ پیش کرنا جس میں تمہارے اپنے حکمران ممبران اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا بجٹ ہے کہ اس کے اوپر ہم سوال جواب نہیں کر سکے، بحث نہیں کر سکے، ایسا بجٹ تو راتوں رات تم پیش کر لیتے ہو، تو جہاں پہ احتساب کی بات آتی ہے تو تم سے چیئرمین احتساب بیورو کا تقرر نہیں ہوتا، اور آپ پبلک میں کہتے ہیں جناب ہم بڑے ایماندار ہیں، ہم نے وہ ایمبولینسوں کا کیس احتساب میں بھیج دیا۔ اسی طریقے سے احتساب کے اندر ایک اور کیس بھی موجود ہے، اور وہ ہمارے ممبران اسمبلی وہ جو مہاجرین کے نام پہ یہاں پہ عیاشی کر رہے ہیں، وہ سٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ جو اس پوری ریاست کے اندر بنائے گئے وہ کیس بھی احتساب کے اندر موجود ہے، وہ ٹائم بارڈ ہونے جا رہا ہے، اور جان بوجھ کے یہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے 70 سالوں سے عوام کا خون چوسا، وہ ان سٹیٹ سبجیکٹوں کو جو ثابت ہو چکے ہیں کہ ان ممبران اسمبلی کی جعلی تصدیق 2 نمبر تصدیق کی وجہ سے غیر ریاستی لوگوں نے آزاد کشمیر کے ریاست کے لوگوں کے حق مارا، ریاست کے بچوں کا حق مارا، اور ناجائز طریقے سے نوکریاں حاصل کی، ناجائز طریقے سے زمینوں پہ قبضے کیے، اس کیس کو بھی زیر بار کر کے احتساب بیورو کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کہاں پہ آپ کا میرٹ، کہاں پہ آپ کا انصاف؟ ان 2 چیزوں کا آپ جواب دے دیں کہ احتساب کے اندر تمام سٹیٹ سبجیکٹ جو 2 نمبر آپ لوگ کے ممبران نے بنوائے ہوئے ہیں جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ سارے ٹائم بارڈ ہو رہے ہیں، اور آپ چیئرمین احتساب بیورو کا تائید نہیں کر رہے۔ اسی طرح ایمبولینسز کی بات آپ نے میڈیا کے سامنے تو کر دی کہ جناب ہم نے احتساب میں بھیج دیا تو چیئرمین ہوگا تو احتساب ہوگا، لہٰذا وہ بھی آپ نہیں لگانا چاہتے، ٹائم پورا ہو جائے گا اور آپ آگے الیکشن میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عوام سمجھ چکی ہے، اور کسی بھی صورت اب آپ کو عوام ان چیزوں سے باہر نہیں جانے دے گی۔ ایک اور بات میں کروں گا، یہاں پہ میرے کونسلر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، یا یہاں آئے چلے گئے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ایک بات آپ تمام لوگ کان کھول کے سن لیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں بلدیاتی نظام کی ایکٹ 1990 کی بحالی پہلے دن سے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا پوائنٹ ہے، اور یہاں جو بیٹھے ہوئے یا چلے گئے ہیں آپ اس پہ سٹینڈ لیں یا نہ لیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایکٹ 1990 کی مکمل بحالی تک یہ لڑائی لڑتی رہے گی۔ وہ لڑائی جب لڑیں گے تو جو اسی کے عوض آج آپ کو چند پیسے ملے ہیں وہ بھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سٹینڈ کی وجہ سے آپ کو ملے ہیں۔ کسی حکمران کا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، کسی وزیر اعظم کسی صدر کا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ پیسہ بھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کی وجہ سے آپ کو ملا ہے۔ ایک اور بات میں اپنے ان تمام کونسلر بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان تمام ایکٹیو کارکنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام جو لوگوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، جن کی وجہ سے الیکشن کے اندر قتل و غارت کر لیتے ہیں، اپنی رشتہ داریاں ختم کر لیتے ہیں، یہی کلچر ہے نا ہماری سیاست کا، یہی الیکشن کے دوران ہوتا ہے۔ میں انہی لوگوں سے، انہی کونسلر صاحبان سے، اپنے انہی سیاسی ورکروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایم ایل اے کی خاطر اپنے گھر تقسیم کر دیتے ہو، قتل و غارت کرتے ہو، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ نے کبھی بھی اپنی جماعتوں کو نہیں چھوڑا۔ لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کونسلر کہ جب وہ کونسلر نہیں تھے تو انہی حکمرانوں کے لیے جان دیتے تھے تو وہ ان کے لاڈلے تھے، اب جب وہ کونسلر بن گئے، اس بات کو سمجھیں، جب یہ کونسلر بن گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ دنیا کی بات کرتے ہو، یورپ کی بات کرتے ہو، یورپ میں بلدیاتی نظام ہے، جیسے تیسے ہو کہ پھر میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس کی وجہ سے بلدیاتی نظام اس ریاست کے اندر آیا، ورنہ یہ حکمران نہیں لانا چاہتے تھے۔ اب بلدیاتی نظام تو آ گیا، اب میں اپنے ان کونسلر صاحبان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان ورکر سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جانی مالی
70 سالوں سے ان کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کو ووٹ دے رہے ہیں, ان کے لیے اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ فنڈز, بلدیاتی نظام یہ کہتا ہے کہ یہ فنڈ تقسیم کرنا کونسلر کا کام ہے, تو انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا گل سنو, اگر پیسے اسی تو ہنو دے چھوڑا تو اسی ریڑیاں لا لو. یہ ان کا دورہ میں آ رہا ہے. اس بات کو سمجھو, کتنا عرصہ ذلیل و خوار ہو گئے ان کے پیچھے. کیا یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, ان کی 4 آنکھیں 4 کان, یا یہ ہم سے ملا لے ہیں؟ نہیں. فرق کیا ہے کہ یہ نسل در نسل, دادا بیٹا پوتا, وہ کب تک اس دادا بیٹا پوتا کی سیاست کے پیچھے چلتے رہو گے؟ کیا تم اس اہل نہیں ہو کہ تم اس جگہ جا سکو؟ جب تم ایک کونسلر کی حیثیت میں سامنے آئے تو ان کو تم خطرہ نظر آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ اگر پیسے ان کو دے دیے, علاقے کے اندر یہ کام کرائیں گے, کل یہ آگے آ جائیں گے. اور پھر بھی اگر تم لوگ نہ سمجھو کہ ہمارا سیاسی نظام کتنا گندا ہے, اور پھر تم ان کے پیچھے جاؤ, تو تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. ہم بات سمجھا سکتے ہیں, زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. لہٰذا میرے جو بلدیاتی کونسل صاحبان ہیں, چاہے جس کسی جماعت کے ہیں, ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ساری عمر آپ نے پوری ان کے پیچھے لگا دی. پہلی دفعہ آپ کونسلر بنے, 4 پیسے آپ کے آتے, آپ کے ہاتھ میں آتے, آپ علاقے کی ڈیولپمنٹ کرتے, گلی محلے ہمارے بنتے. آپ کو بہتر پتا ہے کس گھر کے اندر ایک وقت کی روٹی بنتی ہے, ایک وقت کی نہیں بنتی, کس گھر میں مریض ہے, کس جگہ پہ پانی نہیں ہے, کس جگہ سڑک کی ضرورت ہے. آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق آپ اس پہ سٹینڈ کریں یا نہ کریں, جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس پہ سٹینڈ کرے گی, اور ایکٹ 1990 اپنی اصل حالت میں بحال کرواتے ہوئے وہ اختیارات, وہ اقتدار کونسل کے پاس لے کے آئیں گے. یہاں سے ہوٹل ایسوسیشن والے اٹھ کے چلے گئے, راجہ لیاز صاحب اور ان کے ساتھ جو باقی ساتھی آئے ہوئے تھے, ٹیکس کلیکشن کی بات ہوئی, اور ان کی بدماشی دیکھیں کہ کوٹلی کے اندر ہمارا ایک تاجر ہے جو جی ایس ٹی رجسٹرڈ بھی نہیں تھا, اس کو خالی نوٹس نکلے ہوئے تھے, اور اس کے خلاف 1 سائیڈڈ کو 6.5 لاکھ روپے کے نوٹس نکالے گئے تھے کہ اس نے جی ایس ٹی نہیں لیا ہوا تھا. یہ ٹیکسیشن والے اس کے بینک میں گئے, حبیب بینک اس کا بینک تھا, وہاں سے زبردستی بدماشوں کی طرح 6.5 لاکھ روپے لے کے گورنمنٹ کے خزانے نیشنل بینک میں ڈپازٹ کروایا گیا. یہ بدماشی کی گئی ایک دکاندار کے ساتھ, ایک تاجر کے ساتھ. اب آ جائیں دوسرا پہلو ان کا دیکھیں, ریاست کا دورہ معیار دیکھیں. پھر میں مخاطب کروں گا میرپور ڈویژن کے ان تمام ممبران اسمبلی کو, خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کو, کہ آپ کو ہزاروں روپے کا ٹیکس تو نظر آ گیا, تو مجھے یہ بات بتائیں, وہ سگریٹ فیکٹریاں جو اربوں روپے مہینے کے ٹیکس چوری کرتی ہیں, اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے, آپ کی فیملی کے لوگ, آپ کی تمام رشتہ دار, تمام منسٹر صاحبان کے رشتہ دار, آپ کی فیملی کے لوگ وہ فیکٹریاں چلا رہے ہیں, آپ کو وہ اربوں روپے کا ٹیکس نظر نہیں آتا جس پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے رات کے وقت, کیمرے بند کیے جاتے ہیں, اور سیکٹروں کے ٹرک جو وہ لوڈ کرتے ہوئے ٹیکس سے بچا جاتا ہے. آپ کو 6.5 لاکھ روپیہ اس ہوٹل والے کا تو نظر آ گیا, اور ریاست کے اندر آپ کے اپنے رشتہ دار, آپ کی فیملی اربوں روپے کی ٹیکس چوری کر رہی ہے, جس کا ذکر میں نے نہیں کیا, جس کا ذکر خواجہ آصف نے اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کہ آزاد کشمیر کے اندر سگریٹ مافیا ٹیکس چوری کرتے ہوئے اتنا پیسہ اکٹھا کر رہا ہے کہ وہ آنے والا الیکشن اس کے اوپر لڑنے جا رہا ہے. یہ میں نے نہیں کہا, انہی سے جڑے ہوئے ایک بڑے سیاستدان نے کہا پاکستان اسمبلی میں بیٹھ کے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو پیٹ رہے ہیں وہ سچ ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے. جو طریقہ کار آپ نے اپنایا, ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن جو بدماشی, جو طریقہ کار آپ نے کہا اپنایا, اس طریقے سے سوچے بھی نہ کہ آپ کو دوبارہ کوئی اپنی حدود کے اندر داخل ہونے دے گا. یہ آپ کی خام خیالی ہے. کسی بھی صورت اس طریقے سے بدماشوں کی طرح جو آپ گھسے اور آپ نے اس کوٹلی کے تاجر کو زیر بار کیا, ہم کسی بھی صورت آپ کو دوبارہ کسی بھی علاقے کے اندر, کسی بھی پراپرٹی کے اندر ہم نہیں گھسنے دیں گے. آپ تب گھسیں گے کہ جب ان سگریٹ فیکٹریوں کا آپ کلیئر کٹ جو جی ایس ٹی اربوں روپے چوری کیا جاتا ہے آپ وہ وصول کریں گے. اس کے بعد ہم آپ کو رائٹ دیں گے, آئیں آپ بھی آگے ایک عام دکاندار سے, ایک بزنس مین سے جو جی ایس ٹی وصول کریں. یہ نہیں ہوگا کہ ریاست کے اندر دورہ معیار
جہاں پہ آپ کی رشتہ داریاں ہوں وہاں پہ اربوں روپے کی ٹیکس چوری، اور جہاں پہ وہ تاجر، وہ ہوٹل والے جنہوں نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیا ہو، ان کو زیر بار کرنے کے لیے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ دھندناتے ہوئے ڈاکوؤں کی طرح، بدماشوں کی طرح ان کی پراپرٹی کے اندر انٹر ہوں اور ان سے جو وہ ٹیکس وصول کریں، یہ نہیں ہوگا دوبارہ۔ ہمارے بھائی ہارون بٹ صاحب کا ایشو ہوا، تمام لوگوں نے اس پہ بات کی، میں اسی بات کو آگے کرتے ہوئے یہ حکومت سے اور انسپیکٹر جنرل پولیس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے جو مجرم اس کیس کے اندر ہے ان کو خلاف پراپرلی کارروائی کی جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی باثر ہے تو وہ اس ایف آئی آر سے بچ سکے یا جو یہ ایونٹ کیا گیا اس سے بچ سکے، لہٰذا ہارون بٹ صاحب والا جو کیس ہے اس میں مکمل جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی واچ کر رہی ہے۔ اگر کسی بھی جگہ جانبداری کی گئی تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ خاموش نہیں رہے گی۔ یہاں پہ ہمارے کوئی جو میونسپل، جو میں کہتا ہوں سب سے عظیم جو لوگ ہیں وہ شعبہ صفائی سے تعلق رکھتے ہیں، جو میونسپل کمیٹی کے ہمارے لوگ ہیں، ان کی پینشنیں کئی سال سے ان کو پینشنیں نہیں ملتی، لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمارے جو سینیٹری ورکر ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، تو ان بے شرموں سے میں پوچھتا ہوں، میں پھر برا نہیں کہوں گا آپ کو، بے شرم صرف کہوں گا ان حکمرانوں کو کہ تم اربوں روپیہ تو آگے پیچھے کر لیتے ہو، جہاں پہ اس غریب کی پینشن جو لاکھوں روپے میں بنتی ہے کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، دوسری نسل ان کی آ جاتی ہے، لیکن ان غریبوں کو ان کی محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور بلدیاتی ادارے جتنے بھی آزاد کشمیر کے اندر ہیں، ان کے جتنے بھی لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، فی الفور ان کی پینشن جو ہے وہ ریلیز کی جائے تاکہ وہ اپنا زندگی کا جو ہے نظام چلا سکیں۔ میں اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے حق ملکیت اور حق حکمرانی اس کو شارٹلی سمجھاؤں گا۔ جس علاقے میں موجود ہوں وہاں کی مثال دیتے ہوئے کہ ہم نے کہا کہ حق ملکیت یہ ہے کہ یہ منگلہ ڈیم یا یہ جو میرپور کا ایریا اس کے اندر اگر کوئی معدنیات ہیں، پانی ہے، یہ ملکیت آزاد کشمیر کے لوگوں کی اور پھر سب سے پہلے میرپور کے لوگوں کی ہے، یہ ہے ملکیت۔ ہم ان حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ ہماری اس ملکیت کو تسلیم کرو۔ اگر میرپور کے اندر کھڑا ہو کے میں منگلہ ڈیم کی ملکیت کی بات کر رہا ہوں، اپنے پانی کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح پوری ریاست کے اندر نیلم ویلی کے اندر بہت بڑی قیمتی معدنیات ہیں، بہت بڑے جنگلات ہیں، بہت بڑے منرل، بہت بڑے پانی کے ذخائر ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملکیت تسلیم کرو، اور اس کے بعد حق حکمرانی کہ جب تم ہماری یہ مراد ریاست کی یہ ملکیت تسلیم کرو گے تو پھر ریاست کے جو ہمارے حکمران ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کا حق حکمرانی تسلیم کرو، ہم نے کہا نہیں، تم حکمران ہو، چاہے جیسی اسمبلی ہے، لولی لنگڑی جیسی اسمبلی ہے، جب ہم نے ووٹ دے دیے تم وزیر اعظم بن گئے، تم منسٹر بن گئے، ہم ابھی تک اس وقت تک نہیں بولیں گے جب تک تمہارا ٹائم پورا نہیں ہوتا، لیکن ہم تمہاری بات کرتے ہیں کہ حق ملکیت تسلیم کرتے ہوئے اسی بنگلہ کا ایگریمنٹ، اسی نیلم جیلم کا ایگریمنٹ اور تمام معدنیات جن پہ ڈاکے ڈالنے کا تم پروگرام بنا رہے ہو ان کے ایگریمنٹ ریاستی حکومت کو ہمارا حق ملکیت تسلیم کرتے ہوئے ہمارا حق حکمرانی تسلیم کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ حق ملکیت اور حق حکمرانی کا کنسیپٹ۔ اب جب آج کا جو ایونٹ تھا وہ اظہار تشکر بھی تھا، تو اگر بندہ اپنے رب کا شکر ادا نہ کرے تو وہ اور کس کا شکر ادا کرے گا؟ تو آپ لوگوں کا سب سے پہلا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس رب کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو اتنی طاقت عطا کی کہ آپ نے ان جابر حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے یہ جو بجلی اور آٹے کا جو معاملہ تھا اس کو آپ نے سیٹل کرایا، اور آج منگلہ کے لوگ اس سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے رب کا ہمیں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد رب کی مخلوق کا۔ نیال کا پروگرام ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی اس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ آج اس پورے پنڈال میں بھی یہاں پہ سعد صاحب، پروفیسر نعمان صاحب، دانش صاحب موجود ہیں اور میرپور ایکشن کمیٹی کے لوگ موجود ہیں۔ ہم آپ کو مکمل 30 جون کا جو آپ کا پروگرام ہو رہا ہے اس کی مکمل جو حمایت کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ مرچی حکمران سمجھیں کہ آپ چوک شہیدہ میں اکیلے بیٹھو گے، نہیں، پورا آزاد کشمیر چوک شہیدہ میرپور بن جائے گا اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور جنیال کے جو ہمارے لوگ ہیں جو 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں، جو آج تک در بدر ہو رہے ہیں، ان کو فی الفور ان کے مالکانہ حقوق دیے جائیں۔
اگر نہیں دیں گے تو یہ جنیال کا معاملہ نہیں ہے, یہ پوری ریاست کے لوگوں کا معاملہ ہے. یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں تو وہ غریب 5 مرلے زمین مانگ رہے ہیں, یہاں تو آپ لوگوں نے ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں, 2 نمبر ہاؤسز سکیمیں بنائی ہوئی ہیں, 2 نمبر طریقے سے الاٹمنٹیں آپ نے کی ہوئی ہیں, 10 کنال کے فارم ہاؤس رکھے ہوئے ہیں. وہ کیا آپ کے باپ کی جاگیر ہے؟ جب غریب مانگے, حقدار مانگے تو آپ کہیں جناب قانون یہ نہیں کہتا, قانون بنانا پڑے گا. تو جس وقت تم نے اپنے اہل و عیال کو یا رشوت کے پیسے لے کے معاملہ حل کرنا ہوتا ہے تو راتوں رات نوٹیفیکیشن میں جاتے ہیں اور راتوں رات یہاں پہ ہزاروں کنال زمینیں 2 نمبر طریقے سے الاٹ ہو جاتی ہیں. لہٰذا جنیال کے لوگوں کا مطالبہ ان کا نہیں ہے, وہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا وہ مطالبہ ہے کہ جنیال کے لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں. آج میں محکمہ پولیس کو اسپیشلی ڈسکس کروں گا کیونکہ ایک بھائی ہمارا ان شہداء میں شامل ہے. ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. بحیثیت ڈپارٹمنٹ میں کبھی محکمہ پولیس کو بحیثیت ڈپارٹمنٹ غلط نہیں کہوں گا. اس ڈپارٹمنٹ کے اندر گندی مچھلیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے محکمہ پولیس جو بدنام ہوتا ہے. اب آج میں ایک بڑی بات کروں گا اور اس کو ثابت بھی کروں گا اور اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا اور یہ سوال چھوڑوں گا کہ ہم یہ کہتے ہیں, خاص طور پہ میرپور ڈویژن کے حوالے سے ہم نے اکثر یہ بات کی ہے کہ یہاں کی پولیس اوور رول کرتی ہے, وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتی ہے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ایکشن کمیٹی والے کرمنل ہیں, یہ غلط لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کبھی کسی کرمنل بندے کی سپورٹ نہیں کریں گے, وہ چاہے ایکشن کمیٹی کا کور ممبر ہو یا نارمل عام بندہ. اگر آپ جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے کہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کی مکمل بات کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو زیر بار کریں گے تو یہ بات بھی ماننے والی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں محکمہ پولیس کی کارکردگی کے اوپر کہ ہم پوری آزاد کشمیر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محکمہ پولیس کے اندر جو گندی مچھلیاں موجود ہیں ان کی وجہ سے محکمہ پولیس ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے محکمے کے لوگوں کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا. ہم کرتے ہیں نا عدم اعتماد, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, میں ثابت کروں گا اس بات کو کہ ہم سب عدم اعتماد کرتے ہیں اس پولیس کے اوپر. اور انسپیکٹر جنرل پولیس ابھی جو میں آپ کو ویڈیو کلپ اس کے اوپر سناؤں گا اور یہ سوال آپ کے اوپر چھوڑ کے جاؤں گا کہ اگر آپ کے اندر ذرا بھی شرم ہوئی تو آپ کرنل وقار عبور سے پوچھیں گے کہ یا تم ٹھیک ہو یا انسپیکٹر جنرل پولیس کو یہاں سے استعفیٰ دے کے یہاں سے واپس چلا جانا چاہیے. سنا رہا ہوں, پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پولیس کے اوپر عدم اعتماد کیا. میں دہرا رہا ہوں اپنی بات کہ پورے پنڈال نے اس محکمہ پولیس پہ عدم اعتماد کیا کہ یہ جان بوجھ کے ہم لوگوں کو, ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو زیر بار کرتی ہے, غریبوں کو ذلیل و خوار کرتی ہے. یہی میں نے کہا نا کہ پولیس کے چند لوگ, محکمہ پولیس پورا نہیں, چند گندی مچھلیاں جن کی وجہ سے ہم عدم اعتماد کرتے ہیں. اب ہم نے تو کر دیا, ہماری بات تو کوئی نہیں سنتا. اب جو ویڈیو میں آپ کو یہ کلپ سناؤں گا, یا تو کرنل وقار صاحب جھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, یا آئی جی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی پولیس کو جو ہے وہ لیڈ کر سکے. یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے. یہ کرنل وقار نور صاحب کا کوئی معاملہ بنتا ہے, وہ کسی پنڈال میں جا کے تقریر کر رہے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ ایس ایچ او کا, ہم تو سپاہیوں سے تنگ ہیں نا, وہ ایس ایچ او کا ذکر کرتے ہیں اور دیکھیں اس ایس ایچ او کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, ریاست کا وزیر داخلہ اپنی محکمہ پولیس کے ایس ایچ او کے حوالے سے جب یہ بات کرتا ہے تو پھر انسپیکٹر جنرل پولیس آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ یہ کرپٹ اور گندے لوگ کس طریقے سے آپ نے اس ریاست کے اندر بھرتی کر کے رکھے ہیں جو غریبوں کو, شریفوں کو زیر بار کرتے ہیں, کہ جن کی گواہی ریاست کا وزیر داخلہ خود ایک پنڈال کے اندر ایک ایس ایچ او کی تعریف کر رہا ہے. وہ آپ دیکھیں وہ تعریف کیا کر رہا ہے. اگر انگلی سے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو الٹی انگلی بھی کرنی ہمیں آتی ہے. قرآن میں کافی جگہ کی بھی ہے. سننا صبح 11 بجے گزارش صرف یہ ہے کہ برائی کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں کھڑا ہونا چاہیے. میں آپ سب سے توقع کروں گا
एक मिनट गाड़ी मोटरसाइकिल दुनिया पूरी तरह इनके साथ मिली हुई है। ये सुनना, खतरा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और जनरल वकार से और स्ट्रीट से, क्योंकि ये आराम नहीं खिलाते, ये पैसे नहीं देते इंतजामिया को, ये इनको शराब नहीं पिलाते रात के टाइम पे, ये सिर्फ काम करवाते हैं। रात को 2:30 बजे बताया गया SHO को, सुबह 11 बजे वहां पर तशरीफ लाया, क्योंकि राती कम आंदा है। ये मैं नहीं कह रहा, एक्शन कमेटी नहीं कह रही, ये इस रियासत का वजीर दाखिला एक SHO की तारीफ कर रहा है कि वो टोन होता है। तो आप बात बताएं कि AIG से सवाल बनता है या नहीं बनता कि या तो आप रिजाइन दो या कर्नल वकार नूर सरेआम आके अपने इस बयान पे माजरत करे कि नहीं मेरे महकमा पुलिस के लोग ठीक है, मैं गलत था, मैंने झूठ बोला था, या IG को इस्तीफा देना पड़ेगा कि अगर तुम्हारी पुलिस के अंदर इतने गंदे लोग मौजूद हैं कि तुम्हारा वजीर दाखिला भरे मजमे में कहता है कि एक SHO जो है वो शराब पी के टुन था, जिसको मैंने रात को 2 बजे बुलाया, वो 2 बजे नहीं आया, सुबह 11 बजे आया। तो फिर बताएं एक्शन कमेटी की बातें सच हैं या नहीं है? तो फिर ये किस तरीके से आके ज़ेरे-बार करते हैं आवाम को? किसी भी सूरत इस मेयार की पुलिस के होते हुए आज के बाद अगर किसी ने एक्शन कमेटी या किसी गरीब को ज़ेरे-बार करने की कोशिश की, खुदा की कसम मैंने कभी भी ये बात नहीं की, लेकिन इस बयान के बाद हम उनको जूते मारेंगे, कोई कानून किसी गरीब ने नहीं मानना। रियासत का वजीर दाखिला खुद पुलिस को कहता है कि पुलिस शराब पीती है, एक SHO का जिक्र करता है कि वो शराबी है, तो फिर आप बताएं हम किस तरह यकीन करें? हम किस तरह एक गरीब को अपनी माँ बहन को उनके पास भेजें किसी केस में या किसी और चीज में? ये नहीं हो सकता। ये रियासत का दौरा में आ रहा है जो किसी भी सूरत हम नहीं चलने देंगे। जहां तक चार्टर ऑफ डिमांड की बात है, हमने चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा कर दिया है, और जो इजाफा है उसके अंदर एयरपोर्ट, मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत, और सबसे अहम जो बात है वो 12 सीटें महाजरीन की सीटें हैं। एक और बात आपको बताऊं, इन्होंने जब हमने ये ऐलान किया ना, तो आपको इन तमाम नौसरबाजों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें मेरा कहा गया शौकत नवाज मीर टमाटर बेचे, शौकत नवाज मीर किताबें बेचे। ओ बेशर्मो, मैं टमाटर बेचूं, किताबें बेचूं, मैं रिज़्क़े हलाल कमाऊंगा, तुम्हारे तरह ज़मीर नहीं बेचूंगा। तुम बेशर्म हो, तुम्हें तो कोई गैरत नाम की तुम्हारे अंदर चीज नहीं है कि तुमने तो इस सीट की खातिर अपना सब कुछ बेच दिया। अब अगली बात इनको नहीं पता, ये माजरीन की बात करते हैं। हमने ये बात कही, मैं खुद एक माजर का बेटा हूं, ये सारे सुन लें। मेरा बाप भी 48 में मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर आया। पहली बात ज़हन में रखें, हम पूरी रियासत की बात करते हैं। आज़ाद मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान ये पूरी एक इकाई है जो रियासत है। मैं ये कहता हूँ कि मैं तो माजिर हुई नहीं, मैं तो अपने उस घर से इस घर में आया हूँ, मैं तो माजिर हुई नहीं। अब हम उन माजरों को डिस्कस करते हैं कि जो उस वक़्त पाकिस्तान में आके सेटल हो गए। बिल्कुल वो माजर दूसरी जगह पे गए, लेकिन वो अपनी मर्जी से वहाँ पे सेटल हुए। मर्जी भी कितने अरसे की, मेरे वालिद भी 48 में आए, उसके बाद मेरी पैदाइश, मेरे बेटे की पैदाइश, मेरा बेटा भी जवान हो गया, और अब मैं ये कहता हूँ कि मेरा बेटा भी मुकाबले के इम्तिहान में बैठे, ना कि बाजरियन की सीटों पे डाका डाले। तो फिर ये जो मेंबरान असेंबली हैं, ये मामे चाचे लगते हैं कि ये आज इनको दर्द आ गया है माजरीन का, इनको पता है कि माजरीन की असल हालत क्या है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आओ मुजफ्फराबाद के अंदर तुम में से एक कोई महाजर के कैंप में जाने वाला मुझे बंदा बता दो जो 80s के बाद हमारे माजरीन वहाँ पे आए हैं, जो आज भी टेंटों के अंदर वहाँ रहे हुए, जिनके पास आज भी पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, बिजली वहाँ मौजूद नहीं है, और तुम यहाँ पे बैठ के माजरीन की बात करते हो। इनको माजरीन के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, इनको हमदर्दी है पैसों के साथ। और यहाँ मंगला के अंदर भी 5-5 मरले जमीन उनको दी हुई आपने, और आप बातें करते माजरीन की। ये क्लियर कट बात है कि हमारी तीसरी नस्ल माजरीन को जब जिक्र करेंगे हम, जो 48 से ऑनवर्ड हैं, ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप इनके किसी प्रोपगंडे में ना आए कि तीसरी नस्ल मेरी हो गई है। मेरा वालिद, मैं और मेरा बेटा
میرا بیٹا جوان ہو گیا, وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا اب مقابلے کے امتحان میں آئے, نہ کہ وہ مہاجرین کی سیٹ کی بھیک مانگے. اس کا رائٹ نہیں بنتا. تو پھر ان مہاجرین کا بھی رائٹ نہیں بنتا جو میری طرح, میرے والد کی طرح 48 سے لے کے 80 تک جن کا ٹائم ہو گیا. یہ اتنا بڑا ٹائم ہوتا ہے یہ 2025 تک کہ لوگ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, بچے آپ کے سیٹ ہو جاتے ہیں, آپ کے مکان سیٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ, جو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ اس کوٹے کے نام پہ بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے, اور مہاجرین کے کوٹے پہ ہمارے نوجوانوں کی حق تلفی ہوتی ہے. ہم کسی بھی صورت یہ حق تلفی دوبارہ نہیں ہونے دیں گے.